ہمارے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے بچے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے مردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہیں۔ کچھ چند مجاہدین ہیں وہ چھپ چھپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، باقی پورا غزہ تباہ برباد ہو چکا ہے، پورے شہر کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اور اسی اہل حدیثیت پر، بریلویت پر، دیوبندیت پر فخر بھی کرتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بریلوی بن کر، دیوبندی بن کر، اہل حدیث بن کر۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے یہی پوچھے گا کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو؟ کیوں؟ میں آج معافی مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمیں لڑایا جا رہا ہے، انگریز ہمیں لڑاتا ہے، ہمیں دنیا کفر ہمیں لڑاتی ہے، یہودی لڑاتے ہیں، عیسائی لڑاتے ہیں، ہندو لڑاتے ہیں، اور ان کی لڑائی میں ہم آ جاتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو لڑاؤ، اور پھر ہم لڑتے رہتے ہیں۔ بریلوی ہے تو جناب دیوبندی اور اہل حدیث کی خیر نہیں ہے، اور اہل حدیث ہے تو ان دونوں کی خیر نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں، پھر فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور بس اسی کو اپنا دین سمجھ لیا ہے، اسی کو اپنا مشغلہ سمجھ لیا ہے۔ نہ کرو، اللہ کے واسطے اس طرح نہ کیا کریں۔ اپنے بھائیوں کو برا بلا نہ کہیں، اپنے بھائیوں کے پیچھے مت پڑے۔ میں تینوں سے کہتا ہوں، بھائی آپ کو دیوبندی ہونے کا فائدہ کیا ملے گا؟ آپ کو بریلویت بننے سے کیا فائدہ ہے؟ اہل حدیث بننے سے؟ جو نام میرے پیغمبر نے تمہیں دیا ہے، کیا دیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا ایک ناجی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ پوچھا گیا کون؟ ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مشن پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی ہے۔ تو میں اور میرے صحابہ کون؟ اہل سنت والجماعت، یہی تو ہے نا۔ تو بنو نا اہل سنت والجماعت، ختم کرو اپنا یہ نام، دیوبندیت کو ختم کرو، بریلویت کو ختم کرو، اہل حدیث کو ختم کرو، بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اللہ کے واسطے متحد ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے واسطے متحد ہو جاؤ، اللہ کے اس قرآن، اس کلام مقدس کے واسطے متحد ہو جاؤ۔ کیوں کفر کے نرغے میں آ جاتے ہو؟ کیوں کفر کی پٹیاں جو تمہیں ہمیں پڑھاتے ہیں، کفر پڑھاتا ہے، اور ہم ان میں آ جاتے ہیں؟ نہ کر اس طرح سے، خدا کا واسطہ ہے، نہ کر اس طرح سے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں، چاہے ہم دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، اللہ کے رسول کو ہماری باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، کیا اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بھائی دیکھو، ہمارے وہ باپ ہے، روحانی باپ ہے، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ جب اولاد لڑتی ہے آپس میں، ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو میں اور آپ، ہم ان کی اولاد ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے نبی کی اولاد ہے، روحانی اولاد۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو ہمارے نبی کو روضہ مقدس میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ کیوں اپنے والد کو، کیوں اپنے باپ کو، کیوں اپنے روحانی باپ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کیوں تکلیف دیتے؟ اللہ کے واسطے نہ کریں اس طرح سے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہ لگائیں، گستاخی کے فتوے نہ لگائیں۔ میں تو کہتا ہوں آئیں دیوبندیوں کے تقی عثمانی صاحب، اہل حدیثوں کے مفتی منیب صاحب، اور جناب یہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد سے گزارش ہے، آئیں یہ سارے تینوں مل جائیں اور ایک راستہ نکالیں کہ بھائی آج کے بعد کوئی دیوبندی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی بریلوی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی اہل حدیث نہیں ہے، ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھر جب ہم اختلاف کرتے ہیں، پھر یہ اختلافات ہمیں ایک دوسرے سے مزید دور کرتے 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 یہاں تک کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگیں۔ تو ہاں متحد ہو جاؤ، سب کا عقیدہ بھی ایک، سب کا قرآن بھی ایک، سب کا نبی بھی ایک، سب کا قبلہ بھی ایک، سب کا اللہ بھی ایک۔ تو پھر کیوں مختلف ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے پر کفر اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں؟ اللہ کے واسطے ایسا مت کیا کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد و متفق ہونے کی توفیق